أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اس سے پہلے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق بتایا تھا کہ وہ بے جان تھا تو اللہ نے اس کو پیدا کیا. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں پیدائش کے بعد انسان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، زمین اور آسمان کی چیزیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں بھی اللہ ہی نے انسان کی خاطر پیدا کی ہیں. چنانچہ ارشاد ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ہوا وہ الذی جو جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ ہے فی میں الارض زمین جمیعا سب کی سب چیزیں ساری کے ساری چیزیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا. ثم پھر استوا متوجہ ہوا الی کی طرف السما آسمان پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سوا برابر کرنا ٹھیک ٹھاک کرنا ہن ان سب 7 سماوات آسمان. فسواہن 7 سماوات پھر 7 آسمانوں کو اس نے ٹھیک ٹھاک کیا. وہوا اور ہوا وہ بکل من ہر چیز شیئن چیز علیم پوری طرح علم رکھنے والا. وہی ہر چیز کا پوری طرح علم رکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعزاز کے طور پر بیان کیا اور اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے پہلی چیز تو یہ بتایا کہ زمین آسمان اور ان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پیدا کرنے والے اللہ. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان میں ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں. دوسری چیز جو سب سے اہم بتائی کہ خلق لکم کہا تمہارے لیے پیدا کیا. ما فی الارض جمیعا زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. انسانوں کے خاطر اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا. زمین میں پہاڑ نظر آتے ہیں، نہریں، دریا، سمندر، درخت، جانور، جتنی بھی چیزیں ہمیں زمین میں اور آسمان میں نظر آتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا. گویا انسان سب سے بڑا ہے. اللہ کی مخلوق میں اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان میں سب سے بڑا، سب سے معزز، سب سے محترم اور سب سے مکرم اللہ کے نزدیک انسان ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے خاطر اللہ نے پیدا کیا تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں. فرشتوں تک کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا.
کہ وہ انسانوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے. سورج ہے، چاند ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں کو روشنی دے. زمین کی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کی خاطر پیدا کی ہے. تو انسان کا اتنا بڑا اعزاز یہ دنیا کے کسی مذہب میں ہم کو نہیں ملتا ہے. کسی کتاب میں اتنا بڑا قرآن انسان کا اعزاز ہو کہ ساری چیزوں کا دنیا میں تصرف کرنے کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہو اور ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہو. یہ تصور قرآن کے علاوہ اور کسی دوسری آسمانی کتاب میں نہیں ملتا ہے. اب یہ کیوں دیا اللہ نے؟ تاکہ انسان ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور ان ساری چیزوں پر غور کر کے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائے، اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے نوازا ہے کہ پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کے لیے پیدا کیا تاکہ انسان سہولت سے رہے، آرام سے رہے اور ایک اللہ کی عبادت کرے. ان ساری چیزوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان اس کے سامنے جھکے، انسان ان کو اپنا معبود بنائے، اپنے سروں کو ان کے سامنے جھکائے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے جھک جائیں. انسان کو مالک بنایا، انسان کو بااختیار بنایا، دنیا میں انسان کو گویا کہ قائد بنایا، ساری چیزوں کو انسان کا نوکر بنایا. تو اس لیے انسان کو کسی چیز کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے، ان سے فائدہ اٹھا کے انسان اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کا سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرے. انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، باقی ساری چیزوں کو انسان کے خاطر اللہ نے پیدا کیا. اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے انسان کو دیا ہے. پھر اس انسان کے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور کیسے اس انسان کی عقل اس کو قبول کر سکتی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے یا اللہ کے ساتھ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو شریک کرے، پارٹنر کرے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تیسری طرف اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیش بنا کر انسان کو یہ بتانا چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے صحیح فائدہ اٹھائے. یہ اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں انسان رہے اور دنیا کی چیزوں سے اسی طرح فائدہ اٹھائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے. ایسا نہیں کہ جیسے بعض مذاہب میں تصور ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کسی الگ جنگل میں چلا جائے، غار میں چلا جائے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے. دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ گناہ کا ذریعہ ہے. یہ جو تصور بعض مذاہب میں ہے، اس تصور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے کاٹ دیا کہ دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں رہنا، جنگل میں جا کر رہنا، یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے. اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں. یہ اصلاً اللہ کا مقصود ہے. اسی لیے کہا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اسی نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، استوی کے معنی متوجہ ہونے کے بھی آتے ہیں، قصد کرنے کے بھی آتے ہیں، اوپر چلے جانے کے بھی آتے ہیں. اور سما کا مطلب آسمان، جو اوپر کی چیزیں نظر آتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. فسواہن، سوا یسوی، تسویۃ کے معنی برابر کرنا، ٹھیک ٹھاک کرنا. جن چیزوں کی ضرورت ہے، جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو بنانا. فسواہن،
پھر آسمان کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک کیا، برابر کیا. 7 سماوات، 7 آسمان بنائے. 7 آسمان کی شکلیں کیا ہیں یہ تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اللہ نے کہا ہے تو ہمیں تو قبول کرنا ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز تک سائنسدان پہنچ جائیں. سائنسدان کی جتنی معلومات ہے بہت محدود ہے، اور اللہ کی معلومات لامحدود ہے. انسان کی معلومات اللہ کی معلومات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہا کہ تمہیں جو علم دیا گیا بہت تھوڑا سا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا موجود ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا ہے تو ہمیں ماننا ہے. 7 آسمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر 2 آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. تو ہے آسمان تو ہمیں تو ماننا پڑے گا. اب نظر نہیں آتا ہے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے. اب تک اتنی تحقیق نہیں ہوئی ہے، اب تک ہماری معلومات، ہماری تحقیق وہاں تک پہنچی نہیں ہے، اس لیے صحیح طور پر ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے. بعض لوگوں نے 7 آسمان سے 7 بڑے بڑے سیارے مراد لیے، بعض لوگوں نے اور کچھ مراد لیے ہیں. بہرحال ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ نے کہا 7 آسمانوں کو اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے. اب بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا اس کے بعد آسمان کو بنایا، جسے دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور سورہ نازعات میں کہا والارض بعد ذلک دحاہا، آسمان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو اللہ نے پھیلایا. تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کر دیا، اس کے اندر ساری صلاحیتیں رکھی، پھر آسمان کو بنایا، پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا اور اس کے اندر پانی، درخت وغیرہ یہ ساری چیزیں جس کی صلاحیت تھی اس کو ظاہر کیا. ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ثم مانے پھر کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز پہلے ہم نے بنائی یہ چیز بعد میں بنائی، مطلب یہ کہ دونوں چیزیں ہم نے الگ الگ بنائی. اب پہلے کس کو بنایا بعد میں کس کو بنایا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. بہرحال دونوں طرف سے علماء کی رائے دونوں طرح کی ہے. تو قرآن سے بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے دوسری آیتوں سے کہ پہلے اللہ نے زمین بنایا اس کے بعد آسمان کو بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب اصل پوائنٹ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ زمین کو پیدا کر دیا اللہ نے چھوڑ دیا، آسمان کو پیدا کر دیا اللہ نے چھوڑ دیا، انسان کو پیدا کر دیا اللہ نے چھوڑ دیا. نہیں، ہر چیز کی معلومات ہے. آسمان میں کیا ہو رہا ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، زمین کے اندر کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کن چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. انسان جو کچھ کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے، مجمع میں کر رہا ہے، رات میں کر رہا ہے، دن میں کر رہا ہے، یا اپنے دل میں کر رہا ہے، زبان سے کر رہا ہے، چھوٹی چیز بڑی چیز، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں. اور اپنے اس علم کے مطابق کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں. بہرحال جو پیغام اس آیت کے اندر دیا گیا ہے ہمیں صحیح اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو قدرتوں کو پہچان کر اسی کی عبادت میں ہمیں لگے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دامن وآخر دعوانا